اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. عزیزان گرامی، جب ہم ان مسائل کا جائزہ لیتے ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، تو ایک مسئلہ جو ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب اور کسی دین سے تعلق رکھتا ہو، اسے پریشان کرتا رہتا ہے، وہ ہے حقیقت سے ناآشنائی. جہالت بری چیز ہے. دنیا کا کوئی انسان بھی جہالت کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ خود جاہل ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ خود جاہل ہی کیوں نہ ہو، اسے جہالت پسند نہیں ہے. لیکن جہالت سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان جاہل ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے. گناہ کی زندگی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گناہگار جانتا ہی نہ ہو کہ وہ گناہگار ہے. دیکھیے، جو جاہل ہے اور اسے پتہ ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کے عالم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. گناہگار کو اگر یہ معلوم ہو کہ وہ گناہگار ہے تو توبہ کر کے انسان صالح بن جانے کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن اگر انسان جاہل ہے اور وہ جانتا ہی نہیں کہ میں جاہل ہوں، انسان گناہگار ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں گناہگار ہوں، انسان گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر گامزن ہے، ایسے انسان کا نجات پانا ناممکن نظر آتا ہے. قرآن کریم اسی بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. دیکھیے، دنیا کا کوئی انسان گھاٹے میں نہیں رہنا چاہتا ہے. ہر انسان فائدے کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. اور عقل مند تاجر، عقل مند بزنس مین وہی ہوتا ہے جو ہر ہفتے یا ہر مہینے یا کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے، ہم گھاٹے میں چل رہے ہیں یا فائدے میں. تو فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ فائدے میں رہنا چاہتا ہے، اور یہ بھی اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ حساب کرتا رہے کہ ہم گھاٹے میں ہیں یا فائدے میں. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا بزنس کامیابی کا بزنس ہے یا ہم ناکامی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. کیونکہ اگر حساب نہ کرے گا تو ارب پتی بھی ہوگا تو اسے ایک دن پتا چلے گا کہ اب تم فقیر ہو چکے ہو.
اب تمہارے پاس ایک پیسہ نہیں بچا ہے، لہذا حساب کرتا ہے جس دن پتا چل گیا کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں وہیں سے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خداوند عالم یہ فرماتا ہے ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ گھاٹے میں کون ہے؟ گھاٹے میں نہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں۔ گھاٹے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی $2000 کا گھاٹا ہوا، کبھی $1,00,000 کا گھاٹا، کبھی کروڑ کا گھاٹا، کبھی ارب کا گھاٹا۔ تو گھاٹے کی قسمیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون انسان ہے، کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں؟ ارشاد ہوتا ہے وہ شخص کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہے جو گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ نہیں، یہی سب سے زیادہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ تو گھاٹے میں ہے۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ ایک دوسری صفت بھی لگائی ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، راستہ گمراہی کا اپنائے ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ یہی نہیں ہے کہ صرف گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اگر گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اگر ضلالت کے راستے پہ چل رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ضلالت کا راستہ ہے، اگر گناہ کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہے، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے۔ نہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے گناہ کر رہا ہے ثواب سمجھ کے۔ آپ اگر جائزہ لیں اپنے ماحول کا، ایسے افراد کم نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھیے، شروع میں جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جب رفتہ رفتہ گناہ بڑھنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ نہیں رہ جاتا، اس کی وہ قباحت ختم ہو جاتی ہے۔ میں اگر ایک ایک گناہ کو بیان کروں کہ کون سا گناہ پہلے گناہ تھا اب اچھا ہو گیا تو اشرا اسی میں ختم ہو جائے گا، لہذا میں یہ چھوڑ دوں گا آپ کے اوپر کہ آپ خود اس کا جائزہ لیں کہ واقعاً آج سے 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال پہلے کون سا عمل ایسا تھا جس کا مرتکب شرماتا تھا کہ کہیں دوسروں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، لیکن آج وہی عمل مفاخر میں حساب ہوتا ہے اور فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارا لڑکا یا ہماری لڑکی تو یہ کام کرتی ہے۔ کل ڈانس، رقص، جسے آج آرٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کل حتیٰ جو لوگ رقص اور ڈانس کے شائدہ ہوتے دیکھنے کے، وہ بھی اس عمل کو کرنے والے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ ناچنے بجانے والوں کو برا مانا جاتا تھا، برا سمجھ کر کے اس کا ارتکاب ہوتا تھا، لیکن آج وہی فن بن گیا، آرٹ بن گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں اسکولوں میں نمبر ملتا ہے اسی کا، آج اسی کا نمبر ملتا ہے۔ کل ہمارے اپنے سماج میں اگر کوئی عورت بے پردہ ہو جاتی تھی تو شرم آتی تھی اسے، اس کی وہ تعویل توجیہ کر لیتی تھی کہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس لیے ہو گئے ہیں، لیکن آج پردہ کرنے والوں کو اپنی تعویل کرنی پڑتی کہ ہم پردہ کیوں کرتے ہیں۔ تو کل عورت پردہ نہیں کرتی تھی مگر پتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن آج گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ جب گناہ زیادہ ہونے لگتا ہے، اسی لیے اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم رکھا ہے کہ جہاں آپ نے کسی برائی کو دیکھا وہیں اسے ٹوک دیں، کیونکہ جب برائی دیکھیں، سماج بھی بالکل انسان کے جسم کے مانند ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی کے بدن میں کوئی بیماری شروع ہو گئی ہے، اگر اس کا فوری علاج ہو جائے، وہیں روک دیا جائے اس کو، تو اس کو بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے بڑھنے دیا جائے تو بڑھتے بڑھتے بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ لہذا جسمانی بیماریوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ویکسینیشن ایجاد کیا جاتا ہے،
اسلام نے بھی ایک ویکسینیشن دیا ہے سماج میں بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تھوڑا سا اس کی اہمیت کو اگر دیکھیں، اسلام نے کتنی اس ذمہ داری کو اہمیت دی ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس 10 دن کے اندر بیان کروں گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو، کیونکہ یہ چیز اگر سماج میں انجام پاتی رہے بیماری پھیلے گی نہیں۔ بہت ساری بیماریاں سماج میں ہمارے جسمانی بیماریاں تھیں جسے علم طب نے ویکسینیشن کے ذریعے حل کیا کہ نہیں کیا۔ تو اسلام میں ویکسینیشن جو ہے وہ ہے امر بالمعروف۔ اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل ہوتا رہے تو پھر برائی کبھی بھی اچھائی کا لباس نہ پہنے گی۔ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے مجمع میں ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسی جملے کی طرف مجھے لانا ہے کہ جب برائی اچھائی کا روپ اختیار کر لے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کیف بکم اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم وَلَمْ تَأْمُرُوا بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ۔ اے میرے ساتھیو، اے میرے اصحاب، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم یہ دیکھو گے کہ تمہاری عورتیں فاسد ہو گئی ہیں، تمہارے جوان فاسق ہو گئے ہیں، اور تم میں اتنی اخلاقی جرأت باقی نہیں رہ گئی ہے کہ تم کسی کو برائی سے روک سکو یا کسی کو کسی اچھائی کی دعوت دے سکو۔ بھولے بھالے یہ صحابی تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقیل لہو یا رسول اللہ ویکون ذالک، یہ اللہ کے رسول کیا کبھی ایسا بھی زمانہ آ سکتا ہے کہ جب عورتیں فاسد ہو جائیں، جوان فاسق ہو جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جوان برائی کے راستے پہ چل رہا ہے اور ہم میں اتنی جرأت نہ ہو کہ ہم اسے برائی سے روک سکیں؟ وَيَكُونُ ذَلِكَ، بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں پتا ہو کہ فلاں عمل اچھا عمل ہے اور ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بھائیوں کو اس طرف نہ بلائیں؟ کیا بھلا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا نعم وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، ہاں ایسا ہی زمانہ نہیں، اس سے بھی بدتر دور آئے گا۔ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم لوگوں کو دعوت دو گے برائیوں کی اور روکو گے اچھائیوں سے۔ پہلے میں یہ ہے کہ تم میں اتنی جرأت نہ رہ جائے گی کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلا سکو۔ دوسرے جملے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارا عالم یہ ہو جائے گا کہ تم لوگوں کو نہ صرف یہ کہ برائیوں سے روکو گے نہیں، برائیوں کی دعوت دو گے۔ نہ صرف یہ کہ تم اچھائیوں کی طرف بلاؤ گے نہیں، بلکہ اچھائیوں سے روکو گے تم۔ آج اگر ہم اپنے سماج کا اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں، شاید یہ دور آ چکا ہے۔ پہلا دور تو بہت پہلے آیا تھا، یہ دوسرا دور بھی ہم اس میں قدم رکھ چکے ہیں۔ البتہ تیسرا دور جو بھی عرض کروں گا وہ شاید پوری طرح سے بھی نہیں آیا ہے۔ آج واقعی جو ہمارے پاس مشورہ کرنے لوگ آتے ہیں، مشورہ کرنے ہم جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں، کرنا نہ کرنا اچھائی اور برائی پر جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، تو ہم مشورہ انہیں دیتے کس چیز کا ہے؟ میں چونکہ ایک مدرسہ چلا رہا ہوں، میں تجربہ بیان کروں اپنا۔ ہم نے اپنے مدرسے میں شرط لگائی کہ ان لڑکوں کو لیں گے جو ہائی اسکول پاس کر چکے ہوں، اور ہائی اسکول بھی پاس کیوں اچھے نمبروں سے۔ اب فرض کیجئے کوئی طالب علم ہے جس نے ہندوستان میں رہ کر کے 80% نمبر جو حاصل کر لیے ہائی اسکول میں، ہمارا شکار ہے وہ، ہم چاہ رہے ہیں اس کو ہم لائیں اپنے یہاں۔ یہ طالب علم شوق بھی رکھتا ہے آنے کا، لیکن جب اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ کرتا ہے کہ انکل آپ بتائیں،
آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے ہائی اسکول 80% پاس کیا ہے، کیا میں دینی تعلیم کی طرف چلا جاؤں؟ میرا شوق ہے اس طرف۔ اب بتائیے جواب ہوگا کیا؟ تم کیوں جاؤ گے عربی مدرسے میں پڑھنے کے لیے؟ تم نے تو ماشاءاللہ 80% حاصل کی، اگر فیل ہو گئے ہوتے تو کوئی بات نہیں، تمہیں وہاں بھیج دیا جاتا۔ ارے میاں تم تو کوئی اور لائن اپناؤ، اس میں کیا ہے؟ اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ میں بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جب عالم کوئی سامنے آتا ہے تو عالم سے توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہو۔ توقع ایک عالم سے یہی تو رکھی جاتی ہے نا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہ ہو، سپرمین اس کو ہونا چاہیے اس عالم کو۔ اور اسکول میں بھیجیں گے کسے؟ آپ سوچے جو بو کر کے گیہوں کاٹنے کی امید رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے۔ جب اچھے ذہن کے لڑکوں کو آپ اسکول میں بھیجیں گے نہیں تو اچھے عالم بن کے نکلیں گے کہاں سے؟ کیوں خام خواہ کی امیدیں لگائے بیٹھے؟ آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا طالب علم ہمارا یونیورسٹی میں کالج میں جانا چاہتا ہے، کالج میں بھی بہت سے شعبے ہیں، کس شعبے میں جائیں؟ کہتے ہیں بیٹا دیکھو اسکوپ کس چیز کا ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ دیکھو انسانیت کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ فلاں لائن فلاں شعبہ وہ ہے جو بشریت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کا پہنچا تو سکتا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے اس لائن میں۔ لائن وہ اپناؤ جو تمہیں کوئی دے سکے یعنی وہاں نہیں یہاں دے سکے تو ہے نا۔ آج یعنی یہ وہ مثالیں ہیں جو میں گنہگار معاشرے کی بات نہیں کرتا، اپنے دیندار معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ وہ برائی وہ ہے جو دبے قدموں ہمارے یہاں داخل ہو گئی ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا عالم ہوگا اس وقت جب تم لوگوں کو برائیوں کی دعوت دو گے اور اچھائیوں سے روکو گے۔ فقیل لہ ویکون ذلک، یا رسول اللہ، تو صحابہ کو اور بھی تعجب ہوا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ وہ پہلی بات تو چلیے کسی حد تک قبول کر لیتے تھے، پیغمبر نے کہا وَنَعَمْ وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، ہاں ایسا ہوگا اور اس سے زیادہ برا ہوگا۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، ارے اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم دیکھو گے برائیاں اچھائی بن کر کے سامنے آ رہی ہیں، اچھائیاں برائیاں بن چکی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ پہلا جو دو دور تھا اس میں ابھی برائی تھی، اچھائی تھی، لیکن اب تیسرا وہ دور ہے جہاں گناہ ثواب بنا ہے، ثواب گناہ بن گیا ہے، خیر و شر میں تمیز مٹ چکی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، مٹ گئی ہے تمیز۔ آج کہتے ہیں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے، بہت پرانا جھگڑا ہے یہ، کس چیز کو اچھا کہیں، کس چیز کو ہم برا کہیں۔ آیا کوئی چیز ذاتاً بری ہوتی ہے یا نہیں، کسی خاص سبب کی وجہ سے وہ چیز بری ہو جاتی ہے۔ آج ایک مقبول اور قابل قبول فلسفہ یہ ہے کہ اچھا اور برا کچھ نہیں ہوتا ہے، جو سماج جس کو اچھا کہے وہی اچھا، جس کو سماج برا کہے وہ برا۔ خاص طور سے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں کا سارا فلسفہ ہی جو ہے، ساری بنیاد ہی جو ہے وہ یہی ہے، ہر وہ چیز جسے پبلک اچھا کہہ دے وہ اچھا، جسے پبلک برا کہہ دے وہ برا۔ اچھائی اور برائی بھی پھر پورے ملک میں ایک جیسی نہیں رہ پاتی۔ کسی اسٹیٹ میں کوئی کام ہے جرم، وہی کام دوسری اسٹیٹ میں جرم نہیں رہ جاتا۔
کسی دور میں شراب پر پابندی لگ جاتی ہے، فلاں اسٹیٹ نے، چونکہ وہاں کے پبلک نے یہ کہا ہے کہ ہمیں شراب نہیں چاہیے، زیادہ شراب جرم۔ دوسری اسٹیٹ، عجیب بات ہے، ایک ہی چیز اچھی بھی اور ایک ہی چیز بری بھی ہے، کہتے ہیں یہ عصر علم ہے، یہ روشنی کا زمانہ ہے، اسلامی قوانین پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب ذرا اسی چیز کو دیکھ لیں، یہ واقعاً عصر علم، مہد علم اور عصر علم میں اگر شراب بری ہے، آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس تو لیبارٹریز ہیں، جا کے وہاں تجزیہ کر لیجئے شراب اچھی ہے یا بری۔ کہ نہیں، ہمیں شراب کی ذات سے مطلب نہیں، ہمیں تو پبلک کی خواہش سے مطلب ہے۔ پبلک جس چیز کو اچھا کہہ دے وہی اچھا، اور جس چیز کو پبلک برا کہہ دے وہی برا۔ ہم تو پبلک کے نوکر ہیں، جس چیز کا انہوں نے کہہ دیا۔ عزیزان محترم، کاش اپنی اسی بات پر یہ مغربی دنیا باقی رہ جائے۔ چلیے اچھے اور برے کا اختیار پبلک کو دے دیتے ہیں، جس چیز کو اکثریت نے اچھا کہہ دیا وہ چیز اچھی، اگر وہ اسٹیٹ کے لیول کی ہے تو پوری اسٹیٹ کہے، اگر شہر کی لیول کی ہے تو شہر والے کہہ دیں، اگر محلے کے لیول کی ہے محلے والے، اور گھر کے لیول کے تو گھر والے۔ جس چیز کو اچھا کہہ دیں وہ اچھا، برا جس چیز کو کہہ دیں برا۔ لیکن نہیں عزیزو، جہاں مفاد آ جاتا ہے وہاں یہ قانون بھی چلا جاتا ہے پسے پشت۔ اچھا، اگر ایک فیملی والے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زہر کھانا اچھا ہے، آپ زہر کھانے دیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے فیملی کا مسئلہ ہے، ہماری ساری فیملی مل کر کے اس کو طے کر لیتی ہے۔ خود یہ قانون بنانے والے اپنی ذات کے لیے بھی اس کی قائل نہیں ہوتے۔ فرض کیجئے ایک صاحب امریکہ میں رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ شوگر کے مریض ہو گئے۔ شوگر کی مثال میں اس لیے کہ یہاں پہ جس سے پوچھئے وہ بھی شکر ذرا کم ہے، چائے میں شکر تھوڑا کم، ایک عام بیماری پتہ نہیں یہاں زیادہ نظر آتی ہے۔ یہاں سے کبھی خدا نے توفیق دی، اپنے چلے گئے وطن، اس دیہات میں پہنچے جہاں کے رہنے والے ہیں، اور دیہات وہ دیہات جہاں والوں نے شوگر نام کی بیماری کو سنا بھی نہ تھا۔ آج کل گنے کا زمانہ ہے، میٹھا میٹھا ہر چیز میٹھی ہے وہاں۔ آپ گئے، انہوں نے کہا بڑے یہ عزیز ہمارے بڑے مدتوں بعد آئے ہیں، ان کی خوب ہمیں خاطر تواضع کرنی چاہیے، اور لا کر کے آپ کے گڑ ہی صرف نہیں ہوتا ہے، گنے سے بہت کچھ بنتا ہے، وہ لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہا بسم اللہ نوش فرمائیے، بڑے محبت سے تیار کیا، بڑی محنت سے تیار کیا اسے۔ اب گاؤں کا اصرار اور آپ کا انکار، کہ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ میں ہوں شوگر کا مریض، میٹھا ڈاکٹر نے کھانے سے منع کیا ہے۔ سارا گاؤں کہتا ہے ڈاکٹر بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے بھی ڈاکٹروں کی بات اتنی آسانی سے کوئی مان نہیں لیتا ہے، ڈاکٹر بکواس کرتے ہیں، کون کہتا ہے نقصان دہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ۔ سارا گاؤں متفق ہے اس بات کے اوپر کہ شوگر کوئی چیز نہیں ہے، یہ میٹھا آپ کے بدن کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ افراد جو کہتے ہیں اچھا وہ ہے جسے عوام اچھا کہیں، برا وہ ہے جسے پبلک برا کہے، سارے گاؤں کی پبلک مل جل کے کہہ رہی ہے آپ کھا لیں اسے، مجھے بتائیں کھائیں گے آپ؟ کہا نہیں نہیں، انہیں ہم سے محبت تو ضرور ہے، لیکن یہ وہ ہیں جنہیں ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہم اپنے جسم کے بارے میں اس کی بات مانیں گے جسے ہمارے جسم کا علم ہو۔ کیوں بھائی؟ آپ تو عوام کی بات کر رہے تھے، جسے عوام اچھا کہے وہی اچھا ہے، جسے عوام برا کہے وہی برا ہے، یہ بیچ میں علم کہاں سے آ گیا؟ اس چھوٹے سے جسم کے لیے جس کی زندگی 50 سال 60 سال 100 سال سے زیادہ نہیں ہے، اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام ہے، ایک بیماری کے سلسلے میں بھی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ باپ کی بات مان رہے ہیں، نہ ماں کی خواہش کو مان رہے ہیں، نہ بہن بھائی نہ خاندان والوں کو مانتے ہیں۔
کیوں؟ باہر صرف ڈاکٹر کی مانیں گے کیونکہ ڈاکٹر ہی کو پتا ہے کیا نقصان ہے کیا فائدہ. تو عزیزو وہ روح جو 50-100 سال تک ہمارا اس کا ساتھ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارا اس کا ساتھ ہے، اس کی بیماریوں کے لیے عوام کو کہاں سے ماننے لگے؟ جب جسم کے لیے عالم کی ضرورت ہے تو روح کے لیے کیا عالم کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر کس و ناقص کے بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اچھا کون اچھا ہے، برا کون معین کر سکتا ہے؟ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ وہ معین کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. عزیزو یہ تو جسم کی بات تھی. ایک چھوٹی سی، اس سے بھی کم قیمت مثال دے دوں. ایک چھوٹی سی کار خریدتے ہیں، چھوٹی سی کار خریدی، لے کر کے آئے. ہمیں نہیں پتا آپ کے یہاں ڈیزل سستا ہے یا پیٹرول مہنگا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ڈیزل سستا ہے، پیٹرول مہنگا ہے. کچھ گاڑیاں ہمارے یہاں وہ ہے جو ڈیزل سے چلتی ہیں، کچھ گاڑیاں وہ ہیں جو کہ پیٹرول سے چلتی ہیں. گاڑی لے کر کے آئے، اب اس میں ڈالیں کیا، پیٹرول یا ڈیزل؟ مشورہ دیا، ارے بھائی پیٹرول تو مہنگا ہے، 25 روپے 26 روپے لیٹر ہے، 10 روپے لیٹر میں مل جائے گا تمہیں ڈیزل، 26 کے بجائے 10 والا ڈال دو، اقتصادی فائدہ ہے اس کے اندر. مشورہ دے دیا، ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. کہتے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل ڈال دو، لیکن وہ جو گاڑی کے ساتھ گائیڈ بک ملی ہے، کتاب ہدایت، اس میں لکھا ہے اسے چلانا پیٹرول سے. ان کا جی مارو گولی اسے، کتاب ہدایت کو ہٹاؤ. خود اپنی عقل سے سوچو، 2-2-4 کی بات ہے، 10 روپے والا یا 25 روپے والا، فائدہ کس میں ہے؟ 10 والے میں ہے. کہ یہ تو آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن جس نے گاڑی بنائی ہے اسے پتا ہے کہ یہ گاڑی کس چیز سے چل سکتی ہے، کون سی غذا اس کے لیے حلال ہے، کون سی غذا اس کے لیے حرام ہے. ایک معمولی سی گاڑی کے لیے سہارا لیتے ہو بنانے والے کا، جو غذا اس نے حلال قرار دیا ہے اس غذا کو استعمال کرتے ہو. پھر جب یہ تمہارا جسم، یہ تمہارا پیکر، یہ تمہاری روح جسے اس نے بنایا ہے، اس کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام، کون سی غذا فائدے مند ہے کون سی غذا نقصان دہ. اب جب اس سے پوچھنے کی بات آتی ہے، اس نے جو گائیڈ بک بھیجی ہے، جو کتاب ہدایت اس نے نازل کیا ہے، جب کہتے ہیں اس سے معلوم کرو، تو کہتے نہیں یہاں تو عوام سے پوچھیں گے، ہم یہاں تو ہم عوام کی رائے لیں گے. تو عزیزو آپ نے کہا علم ضروری، قانون کس کا مانیں گے؟ قانون اس کا مانیں گے جس کے پاس علم ہو، قانون اس کا مانیں گے جس نے خلق کیا ہو. کہ اچھا ایک انجینئر صاحب اور آئے، ان کا میرے پاس علم بھی ہے، میں بھی کار بناتا ہوں، میری بھی کار کی ایک فیکٹری ہے، میرے پاس بھی کار کی ایک فیکٹری ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میں پیٹرول کے بجائے ڈیزل ڈالیں. میرا مشورہ یہ ہے. اب یہی کہتے ہیں نا کہ وہ بتا سکتا ہے جسے مجھے پتا ہے کہ گاڑی میں کیا کیا ہوتا ہے، سب جانتا ہوں، کہیں ابھی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں پوری گاڑی کو، ایک ایک پرزے سے میں واقف ہوں، پھر بھی دل نہیں مانتا. ہو سکتا ہے کہیں ان میں ان کی کوئی چال تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کے مشورے پہ عمل کیا اور پیٹرول کے بجائے ڈیزل ڈال دیا تو کل یہ کمپنی بیٹھ جائے گی. لوگ کہیں گے صاحب وعدہ یہ تھا کہ گاڑی کو 5 سال کچھ ہوگا نہیں، یہ تو 6 مہینہ بھی نہیں چلی. رفتہ رفتہ کمپنی بدنام ہوگی ان کی، اور ان کے کسٹمر کھچ کر کے ان کی طرف آ جائیں گے. تو کہیں اس مشورے میں ان کا ذاتی فائدہ تو نہیں شامل. تو عزیزو ہم جب خیر و شر کا مشورہ کسی سے لینے جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں اس مشورے میں ان کا ذاتی فائدہ تو شامل نہیں ہے. تو اب جب ہم انسان کے بارے میں کسی سے رائے مشورہ لینے جاتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ دنیا کے قانون بنانے والے
کہیں ایسا تو نہیں ہے اس قانون میں ان کا ذاتی فائدہ شامل ہو؟ انہوں نے شراب کو مفید قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا، کہیں شراب کی کمپنیوں سے انہیں پیسہ تو نہیں مل گیا ہے؟ اور یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ آج دنیا کی پارلیمنٹیں عام طور سے انہی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلا کرتی ہیں۔ تو عزیزو، قانون بنانے کے لیے، خیر و شر کو معین کرنے کے لیے ہر انسان 4 چیزوں کا یقیناً خیال رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس نے اسے خلق کیا ہو اور اسے اس کی مصلحتوں کا علم ہو اور اس کا ذاتی فائدہ اس میں شامل نہ ہو۔ اگر ذاتی فائدہ شامل ہوتا ہے، انسان ایسوں کے مشورے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب ایک ایسی ذات ڈھونڈیے جو انسانوں کا خالق بھی ہو، جس نے انسانوں کو پیدا بھی کیا ہے، جسے یہ معلوم بھی ہو کہ کون سی چیز انسان کے لیے ضروری ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، اور اس کا کوئی اپنا نفع نقصان شامل نہ ہو۔ ایسی ذات امام جعفر صادق کے بقول خدا کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ خدا جس نے قانون بنایا ہے، جس نے خیر و شر کو معین کیا ہے، جس نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ ذات ہے غنیًا عن طاعتہم وآمنًا من معصیتہم۔ وہ خدا ہے جسے نہ بندوں کی اطاعت سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ نافرمانی سے نقصان پہنچتا ہے۔ لأنه لا يضره معصیت من عصاه وطاعت من اطاعه۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ حلال، یہ حرام، یہ واجب، یہ مستحب، مباح، جتنی چیزیں بھی ہیں، ساری کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے خدا نے خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ جو قوانین خدا بند عالم نے بیان کیے ہیں، بنائے ہیں، کیوں بیان کیے ہیں، فلسفہ ان کا کیا تھا اس سلسلے میں۔ تو عزیزو، خیر اور شر کا فیصلہ اگر ہم نے اپنے اختیار میں لے لیا تو سوائے بدبختی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جس طرح سے ہم دنیا میں اپنے امور کے لیے، اپنی تجارت میں، اپنے گھر میں، اپنی گاڑی کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہمیشہ ایسوں سے پوچھتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم ہے۔ عزیزو، انسان کے بارے میں کس کے پاس علم ہے؟ کون جانتا ہے انسان کیا ہے؟ کہتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی، یقیناً سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن جیسے جیسے علم آگے بڑھتا گیا، جتنی سائنس نے ترقی کی ویسے ہی اعتراف بھی آتا گیا کہ ہمیں انسان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آج کتاب لکھی جاتی ہے انسان موجود ناشناختے، انسان کو کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ ہاں، کل جب تک علم نے ترقی نہ کی تھی اس وقت تک یہ کہا جاتا تھا کہ ہم انسان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ کل ایک حکیم جی مطلب کھول کے بیٹھ جاتے تھے، اچھے حکیموں کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی نہیں۔ انسان پہنچا ان کے پاس، بیمار انسان، حکیم صاحب آنکھ میں تکلیف ہے، انہوں نے فوراً دوا پیش کر دی۔ دل میں تکلیف ہے، دوا حاضر ہے۔ پیٹ میں تکلیف ہے، دوا حاضر ہے۔ جس بیماری کا علاج کرانا ہو ایک حکیم سارا علاج کر دیتا تھا۔ آج علم طب نے ترقی کی، یقینی طور کے اوپر کل کا علم طب جو تھا مقابلہ آج کے علم طب کا نہیں کر سکتا۔ آج علم طب نے بہت ترقی کر لی، لیکن آج ذرا کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا سارا علاج کرا تو لیجئے۔ پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوا دیجئے، کہا جی میں تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں۔ دوسرے کے پاس گئے کہ تو میں آنکھ کا، تیسرے کے پاس کہ میں ہڈی کا۔ درجنوں ڈاکٹروں کے دروازے سے دھکے کھا کے واپس آئیے تب کہیں جا کے ایک ڈاکٹر ملے گا۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، کیا مطلب؟ یعنی کہتا ہے مجھے فقط دل کے بارے میں معلوم ہے، بقیہ میں کچھ نہیں جانتا۔
یہ اپنے علم کا اعلان نہیں کرتا ہے ڈگریاں لکھ کر کے، اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے۔ کل کا حکیم دعویٰ کرتا تھا میں سب کو جانتا ہوں، آج کی سائنس نے ترقی کر کے اسے یہ سمجھا دیا کہ تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ ایک مشہور دانشور کہتا ہے تمہیں یہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ ہمیں انسان کے بارے میں کیا معلوم ہے اور کیا نہیں معلوم، تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، سمندر سے چلو میں پانی لے لو، جتنا پانی چلو میں ہے یہ ہے ہمارا علم، جتنا پانی سمندر میں ہے وہ ہے ہماری جہالت۔ عزیزو، چلو بھر پانی لے کر کے چلو بھر معرفت کے ذریعے بحر انسانیت کے بارے میں فیصلے صادر کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو خیر اور شر انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب بھی انسانوں نے خیر اور شر کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا ہے، تب یہ انسان بھٹکا ہے۔ عزیزو، جب کربلا کی داستان کا ہم جائزہ لیتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم کوفے میں جب آئے ہیں تو 18,000 آدمی ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، اور جب ابن زیاد داخل ہوتا ہے تو 18 بھی نہیں رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 2 دن کے اندر اتنی عظیم تبدیلی کیسے آ گئی۔ کیا واقعاً کوفے کے رہنے والے سارے کے سارے کافر تھے، سارے کے سارے منافق تھے؟ اتنی آسانی سے ہم کوفے کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی کوفہ ہے جہاں شہادت حسین کے بعد توابین کا انقلاب آتا ہے۔ کم سے کم 5,000 افراد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے حسین کا ساتھ نہ دے کر کے غلطی کی ہے، ماریں گے اور مر جائیں گے، اور ان میں سے سارے کے سارے نے اپنی جان دے دی۔ اگر یہ کوفہ سارے کا سارا برا ہوتا تو یہ 5,000 کہاں سے اٹھے؟ جناب مختار کا قیام اور انقلاب اسی کوفے سے ہوا۔ اگر یہ کوفہ سارے کے سارا دشمن اہل بیت تھا تو یہ مختار کے ساتھی کہاں سے نکلے؟ جتنی انقلابی تحریکیں عالم اسلام میں رونما ہوئی ہیں ان کا زیادہ تر حصہ کوفے سے ہوا ہے۔ پھر یہ وجہ کیا تھی کہ ابن زیاد کے آتے ہی، جس وقت ابن زیاد داخل ہوا ہے کوفے میں، تو بھیس تبدیل کر کے آیا تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید امام حسین آ گئے، لہذا اس نے بنی ہاشم کا لباس پہنا ہوا تھا، چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ داخل ہوا ہے تو عظیم استقبال اس کا ہوا ہے، ہزارہا کی تعداد میں لوگ ہیں، اور نعرہ لگ رہا ہے اللہ اکبر یا ابن رسول اللہ، اللہ اکبر یا ابن رسول اللہ۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد دارالعمارہ کے پاس پہنچ کر کے نقاب الٹتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ حسین نہیں ہے، ابن زیاد ہے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس 17 یا 18 سپاہی کل تھے، لیکن ایک جملہ ابن زیاد کہتا ہے، اس تعداد کو مت دیکھنا، یہ قلیل تعداد کے سپاہیوں پر نظر مت ڈالو، شام کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تمہاری خیر اسی میں ہے، بھلائی تمہاری اسی میں ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ ایک طرف مسلم آواز دے رہے ہیں تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ ہمارے ساتھ رہو، ایک طرف ابن زیاد آواز دے رہا ہے تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ مسلم کون؟ مسلم ہے حسین کے قاصد۔ حسین کون؟ جانشین پیغمبر، پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے۔ مسلم نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بھلائی یہ ہے، حسین کہہ رہے ہیں۔ حسین نہیں کہہ رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہے کوفے والو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مسلم کے ساتھ رہو۔ ادھر سے ابن زیاد کہتا ہے کوفے والو تمہاری بھلائی یہ ہے کہ مسلم کے ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جاؤ۔ وہی چیز، کیا اچھا ہے کیا برا، اس کا فیصلہ کسے کرنا ہے؟ خدا کو یا انسان کو؟
کوفے والوں نے جو بنیادی غلطی کی تھی وہ یہی کی تھی کہ خیر و شر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. بھلا کیا ہے برا کیا ہے، اگر انہوں نے یہ خدا پہ چھوڑ دیا ہوتا معبود جو تو بھلا کہے وہی بھلا ہے، آج کربلا کا یہ واقعہ پیش نہ آتا. کربلا کی تاریخ دوسری ہی تاریخ ہوتی. عزیزو، کوفے والوں نے جان کے خوف سے، مال کے خوف سے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی نیت سے مسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے گھر میں جا بیٹھے. لیکن تاریخ شاہد ہے جتنے کوفی سلسلے میں مارے گئے ہیں، اگر وہ حسین کا ساتھ دیے ہوتے، اگر مسلم کا ساتھ دیے ہوتے، اگر خیر و شر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے خدا کے حوالے کر دیا ہوتا، اس سے کہیں کم تعداد میں مارے جاتے. آپ دیکھیں کہ کوفیوں کی کتنی بھاری تعداد ماری گئی ہے. خواہ وہ کوفی جو کربلا میں مارے گئے، یا وہ کوفی جو سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں توابین کے انقلاب میں مارے گئے، یا وہ کوفی جو مختار کے انقلاب کے دور میں مارے گئے. ہزار کوفی مارے گئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی. صرف ایک وجہ تھی اس کی، خسرت دنیا والآخرہ. نہ دنیا کی بھلائی ان کے ہاتھ آئی، نہ آخرت کی بھلائی ان کے ہاتھ آئی. کربلا پورے کا پورا درس ہے اسی بات کا، جو خدا اچھا کہے وہی اچھا ہے، چاہے 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے. عزیزو، کربلا میں ایک طرف وہ لشکر تھا جس نے خیر و شر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، دوسری طرف وہ لشکر تھا جس نے فیصلہ خدا کے حوالے کیا تھا، امام کے حوالے کیا تھا. جو حسین اچھا کہیں وہی اچھا ہے. اس لیے کہ حسین نہیں ہے، حسین نمائندے الہی ہیں، حسین خدا کے نمائندے ہیں. عہد کیا حبیب نے، عہد کیا زہیر نے، عہد کیا عباس نے، عہد کیا اکبر نے. مالک کتنی ہی مصیبتیں پیش آ جائیں مگر اپنے اس وعدے سے پیچھے نہ ہٹیں گے. ہم کبھی بھی خیر و شر کا اختیار اپنے ہاتھوں میں نہ لیں گے. عزیزو، صرف زہیر و حبیب و عباس و اکبر نے عہد نہ کیا، زینب نے بھی عہد کیا، کلثوم نے بھی عہد کیا، سکینہ نے بھی عہد کیا، زین العابدین نے بھی عہد کیا. پالنے والے زنجیریں پہن لوں گا، خاردار تو گلے میں ہوگا، مگر اپنا فیصلہ خدا کے حوالے کروں گا. ان سب کا عہد عاشور کے دن ختم ہو گیا تھا، لیکن سکینہ کا عہد، زینب کا عہد، کلثوم کا عہد، رباب کا عہد اس کے بعد بھی باقی رہا. عزیزو، اگر حبیب نے، اگر زہیر نے، اگر عباس و اکبر نے کربلا میں عہد شکنی نہ کی، مصیبتیں برداشت کرتے رہے، تو عزیزو کہیں نہیں ملتا کہ کوفہ و شام میں تماچے کھا کے سکینہ نے اپنا عہد توڑا ہو. سکینہ نے اپنا عہد توڑا ہو. بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب اپنے عہد پر باقی نظر آتا ہے. میں ایک واقعہ سنا کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. کربلا میں شہید ہونے والوں کا امتحان عاشور کے دن ختم ہوا. جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلنے لگتا ہے کوفہ و شام کی جانب، جناب زینب ناقل ہیں کہ ایک دفعہ شمر کچھ اونٹوں کو لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے. بیویوں، تم ہماری قیدی ہو، اونٹوں پہ سوار کر کے تمہیں ہم کوفہ و شام لے جائیں گے. ایک دفعہ علی کے بیٹی کہتی ہے، شمر خبردار، ہم خود اونٹوں پہ سوار ہو جائیں گے، تیرے سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اونٹ آئے. اب جناب زینب ایک ایک بیوی کو آواز دیتی ہیں، رباب آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، ام فروا میں تمہیں سوار کر دوں، کلثوم میں تمہیں سوار کروں. ایک ایک بیوی کو جناب زینب نے سوار کیا. یہاں تک کہ جب فضہ کی باری آئی، اے میری ماں کی کنیز فضہ، آ میں تجھے بھی سوار کر دوں. فضہ تیار نہیں ہوتی ہے، نہیں بیوی میں آپ کو سوار کروں گی. ایک دفعہ زینب کہتی، اے فضہ تجھے میرے ماں کی حق کی قسم. زینب نے فضہ کو بھی سوار کیا. سب بیویاں سوار ہو چکتی ہیں. ایک دفعہ جناب زینب کی باری جب آتی ہے، اب زینب کو کون سوار کرے؟
زینب کو کون سوار کرے، زینب کا دل بھر آتا ہے۔ ایک دفعہ ترائی کی طرف رخ کیا، بھیا عباس، بھیا عباس، بہن جا رہی ہے۔ مقتل کی جانب رخ کیا، بیٹا اکبر، بیٹا قاسم، ارے پھوپھی بلوائے عام میں برہنہ سر کھڑی ہے، اے بیٹا بڑے شان سے مدینے میں سوار کیا تھا۔ کون تھا جو زینب کو سوار کرتا؟ کسی طرح زینب خود سوار ہو گئی، قافلہ چلا۔ ابھی تھوڑی ہی دور قافلہ چلا تھا کہ ایک دفعہ شمر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کی ایک بیٹی سکینہ ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے، جسے حسین اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ عزیزو اگر میں یہ واقعہ نہ پڑھوں گا تو دنیا یہ سمجھے گی شاید شمر آیا ہے حسین کی چاہنے والی، حسین کی چہیتی بیٹی کے مصائب میں کچھ کمی کر دے، اس کی پریشانیوں میں کچھ کمی کر دے۔ ایک دفعہ شمر آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ کون ہے وہ بیٹی سکینہ جسے حسین بہت چاہا کرتے تھے؟ کسی نے اشارہ کیا کہ وہ سکینہ ہے۔ کہا سنو، تمام قیدی ایک اونٹ پر دو دو تین تین کر کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سکینہ اکیلے اونٹ پر بٹھا لی جائے گی، سکینہ اکیلے اونٹ پر بٹھا لی جائے گی۔ شمر سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، ماں کی آغوش سے چھینتا ہے، سکینہ چلاتی رہتی ہیں، بلکتی رہتی ہیں۔ شمر سکینہ کو لے کر کے تنہا اونٹ پہ لاتا ہے، سکینہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی چلانے لگتی ہیں، ہاتھ بڑھاتی ہیں، ننھے ننھے ہاتھ بڑھاتی ہیں، اے بھیا زین العابدین، اے بھیا سجاد، مجھے شمر سے بچا لو۔ کہ اچانک ایک شقی آگے بڑھتا ہے، ننھی ننھی کلائیوں میں رسی باندھ دیتا ہے۔ اب بتا کیسے پکارے گی اپنے بھائی کو، اب کیسے پکارے گی اپنے بھائی کو؟ اے عزیزو، سکینہ کسی طرح سے اونٹ کی پیٹھ پر رکنے کو تیار نہیں ہے، مچل رہی ہے سکینہ۔ کہ ایک دفعہ شمر رسی لے کر کے آگے بڑھا، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ دیا، تیزی کے ساتھ اونٹ کو چلایا۔ اے عزیزو، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا، ارے اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی سکینہ کے سینے کو چھلنی کرتی جاتی تھی، زخم بڑھتا جاتا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اونٹ کی پیٹھ سکینہ کے خون سے رنگین ہو گئی۔ سکینہ چلاتی رہی، اے چچا عباس، اے بھیا سجاد، اے بابا مجھے نجات دلاؤ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق کرامت فرما کہ ہم اپنے خیر و شر کا فیصلہ خدا کے حوالے کر دیں۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔